ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے کہ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ ادفع باللتی احسن السیئۃ، برائی کو اس خصلت سے دفع کرو کہ جو سب سے اچھی ہو۔ مفسرین نے اس خوبصورت جملے کے کثیر معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ توحید جو کہ سب سے اعلیٰ بھلائی ہے، اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائے، اطاعت و تقوی کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجیے، اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے ذریعے آپ کے طفیل آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ترجمہ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ برائی کو برائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک جیسا کہ 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آنے والے سراقہ بن مالک کو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے زہر میں بھوجی تلوار لے کر آنے والے عمیر کے ساتھ ایسا حضور علیہ السلام نے سلوک فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد ان کے سفارش پر صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سلول کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ مدینہ منورہ پر کئی حملے کرنے والے ابو سفیان کو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے شخص واشی کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والے ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا۔ اگر تمام مسلمان اس عید مبارکہ میں دیے گئے حکم پر عمل پیروا ہو جائیں اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شاندار مثالیں سن کر اس پر عمل کر لیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی امن اور سکون ہو جائے۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کفار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کر رہے ہیں۔ آپ ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ قربان جائیں
یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اور زندگی کی بے شمار مثالیں آپ نے سنی ہیں۔ کاش ہر مسلمان یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے، حضور علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کرے۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہے کہ آج لوگ انگریز کی کاپی کرتے ہیں۔ کاش یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے اور ہماری جو زندگی ہے یہ حسین ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں جو بے اتفاقیاں ہیں، جو آپس میں دشمنیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ کاش لوگ حضور علیہ السلام کی ذات پر غور و فکر کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگرچہ ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے ہمیں یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے شاید کسی کی زندگی بن جائے، آپس کی جو دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔